روحي وصار الدمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ آج 23ویں تراویح پڑھی گئی. اس کے اندر جو سنا گیا اور پڑھا گیا اللہ سننے اور پڑھنے والے کے حق میں قبول فرمائے اور ان آیات میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے عبرت اور نصیحت کے لیے واقعات بیان کیے ہیں اللہ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے ہماری اصلاح کر دے. دوستوں 21ویں شب کو یہ چیز بتائی گئی تھی کہ سب سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت کی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، دوزخ سے بچا لیا جانا ہے اور جنت کے اندر داخل ہو جانا ہے. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے کون لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تقسیم کر دیا ہے. اور ہم نے 21ویں رات کو کس دروازے سے کیا گناہ کرنے والے داخل کیے جائیں گے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ دوزخ میں جانا چاہے. اب اس سے بچنا ہے. اب ہم معائنہ اپنا خود ان آیات کو آئینہ بنائیں اور سوچیں کہ ان میں سے کون سا عمل ہم نے زندگی میں کیا ہے کہیں مرنے کے بعد دوزخ میں جانا نہ پڑے. اب جرم تو ہو گیا، گناہ ہو گیا، خطائیں ہو گئی، معصیت ہو گئی، نافرمانیوں کا ارتکاب ہو چکا ہے. اب کیسا؟ تو ایسے وقت میں ایک توبہ استغفار کا ایسا پانی ہے
اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ زندگی کے پورے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ جو راتیں چل رہی ہیں، یہ ساری راتیں گناہوں کو معاف کرانے کے لیے بہترین اوقات، لمحات ہیں جو اللہ نے ہم کو عطا کی۔ ایک ضعیف روایت ہے جو قرآن کے کچھ آیات کے موافق ہے، جس کو امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ ابن ماجہ کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ مشہور حدیث ہے، لیکن اکثر جو ضعیف روایتیں ہیں عوام میں وہی مشہور ہے۔ گویا اس میں ہاتھ کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ صحیح حدیثیں لوگوں میں مشہور نہیں ہے اور نہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، کہ آدم کے بچے تمام خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں، گنہ گاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبیوں اور رسولوں کی، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان بندوں کو ہر قسم کے گناہوں سے اللہ بچپن سے حفاظت کیا ہے، ہمیشہ آخری سانس تک معصوم رکھا ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے نبی کے بارے میں کہا۔ گویا قرآن سے یہ حدیث صحیح نہیں، ویسے بھی محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، خاص کر کے حافظ زبیر ضعیف علیہ الرحمہ۔ دوسری صحیح روایت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن جو ہوتا ہے، مومن بندہ جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اس سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے، کأنہ تحت جبل، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور خوف کھا رہا ہے، یخاف ان یقع علیہ، کب اس کے اوپر پہاڑ گر جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہوتا ہے اتنا ڈرتا ہے، اتنا خوف کھاتا ہے، لرزتا رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ اس گناہ پر میری گرفت کر لے، پکڑ کر لے، کسی وقت موت دے دے تو میرا انجام کیا ہوگا۔ اور فوراً وہ شخص توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مومنانہ انداز ہے دوستو۔ اور منافقانہ انداز آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، رواه البخاری۔ جو فاجر ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، اس سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے وقت میں ایسا اس کو لگتا ہے کذباب مر علی انفی، گویا
اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے. مکھی بیٹھتی آپ بے چین ہوتے ہیں، لیکن بے چینی کتنے دیر رہتی؟ ہاتھ اٹھائے یوں کیے مکھی اڑ گئی، بے چینی ختم. یہی حالت منافق کی ہوگی. گناہ ہوا تھوڑی دیر بے چینی، ارے گناہ ہوگا گناہ ہوگا، گھر سے باہر نکلا بھول جاتا ہے کہ گناہ ہوا تھا. یہ کس کا انداز ہے؟ منافقانہ انداز. اب ہم سوچیں خود اس آیت کو، اس حدیث کو آئینہ بنا کر کہ ہمارا شمار کس میں ہے، مومنوں میں یا منافقوں میں؟ دوسروں سے فیصلہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ اپنے آپ سے فیصلہ. کیونکہ ہم جو اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں دوسروں کو چھوڑ دو، سب سے زیادہ رب جانتا ہے، رب کے بعد ہم جانتے ہیں ہم کتنے اچھے اور کتنے برے. اور اللہ تعالی ہم کو خود کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں تم خود اپنا محاسبہ کرو، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، خود محاسبہ کرنا ہے. اب غور کریں، گناہ ہوا تھا آدم علیہ السلام سے. اللہ نے کہا اس جھاڑ کے پاس مت جاؤ، گئے، نافرمانی ہو گئی. ابلیس اس کو کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا. بابا آدم نے بھی نافرمانی کی اور ابلیس شیطان نے بھی نافرمانی کی. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نافرمانی تو دونوں نے کی تھی، آدم علیہ السلام نے بھی اور ابلیس نے. فرق کہاں سے ہوا؟ فرق جو ہوا یہیں سے کہ بابا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور زمانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گراتے رہے، روتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحم کیسے کیا، کیسے گناہ معاف کیا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ ارے بھائی اپنے بڑے باپ کے بارے میں نہیں معلوم تو کس کے بارے میں معلوم رہ گیا؟ کیسے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اوپر دیکھے محمد لکھا تھا، کہا اے اللہ محمد کے تو فیل ہے. حدیث ایسے ہے، حدیث بھائی ہے حدیث. مستدرک حاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر اس حدیث کو نقل کیے. حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ بابا آدم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، ان کی دعا میں اللہ قبول نہیں کر رہا تھا. اچانک انہوں نے سر کو اٹھایا اور کہا اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرے گناہ معاف فرما دے. تو اللہ نے معاف کر دیا. حدیث ہے اور دارالعلوم دیوبند سے یہ کتاب چھپی ہے، 2 جلد مستدرک حاکم. لیکن صاحب کتاب یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث باطل، یہ حدیث باطل ہے. ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث من گڑت ہے. اور پھر لکھتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں کہ کوئی ایسی حدیث ہے. اس کو اسلام کے دشمنوں نے گڑھ لیا ہے اور کہہ دیا یہ حدیث. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں. اور چھپی کہاں ہے؟ دارالعلوم سے، وہاں سے چھپی. ایک تو موضوع ہے، من گڑت ہے. نبی نے فرمایا جو شخص کسی جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کرے جان بوجھ کر، اللہ کی قسم اس کو چاہیے کہ خود فیصلہ کر لے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ جان لینے کے بعد یہ حدیث جھوٹی ہے، پھر اس کو دلیل بنا کر
دعاؤں میں یہ کہے، استغفار میں یہ کہے اے اللہ صدقہ نبی قبول کر لے، تو گویا نبی پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا رہا ہے۔ اور اس کے برخلاف قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ آدم نادم تھے، شرمندہ تھے، توبہ کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، دعا سکھائی، کیسے اللہ تم کو معاف کرے گا، کیسے اللہ تعالیٰ تم کو بخشے گا، کیسے اللہ تمہارے غلطیوں کو درگزر کرے گا، وہ طریقہ، وہ الفاظ، وہ دعا رب نے نبی کو سکھلایا۔ اور سورہ اعراف کے اندر وہ الفاظ ذکر کر دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تیری نافرمانی کر کے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نقصان اٹھانے والا اس وقت کون ہوا تھا؟ ابلیس ہوا تھا، رب کی نافرمانی کر کے۔ یہ الفاظ رب نے خود سکھائے، کہاں وہ جھوٹی حدیث اور کہاں یہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے۔ جب یہ الفاظ بار بار آدم علیہ السلام دہراتے رہے، چونکہ رب نے سکھایا تھا، رب کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے جب بخشش طلب کی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ لیکن بخشنے کے بعد یہ نہیں کہا جنت میں آؤ، نہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایک مدت ہم نے اس زمین پر تمہارے لیے مقرر کر دی، وہ مدت تم کو پورا کرنا ہے، وہاں سے تم ہٹ نہیں سکتے۔ بابا آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا، پھر جا سکتے تھے نا؟ نہیں۔ اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا، جو لوگ کہتے ہیں سائنٹسٹ چلے گئے آسمان پر، وہاں یہ کیے وہ کیے پلاٹی کیے، یہ سب ڈھکوسلے، جھوٹ، مکاری، فریب کاری۔ اللہ نے جب بابا آدم کو کہہ دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اسی زمین پر تمہیں ٹھہرنا ہے، فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، تو دوسرے کے جانے میں کہاں سوال پیدا ہوتا ہے؟ دوستو، علم کی دنیا میں آؤ، تحقیق کرو، اسلام کے دشمنوں کے مکاری میں، سازش میں آ کر اپنے قرآن کی آیات کو نہ بھول جاؤ دوستو۔ خیر، جب انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تو رب نے ان کو کیا مقام دیا؟ اور غلطی، معصیت، نافرمانی ابلیس سے ہوئی تھی، لیکن وہ اڑ گیا۔ جیسے آج رہنے دو بھائی، چھوڑ دو ہمارے کو، بس یہی انداز، اپنے غلطی پر نادم نہ ہوا، شرمندہ نہ ہوا، اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، ہاتھ نہ پھیلایا، توبہ نہ کیا، تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے مردود، لعین، خبیث قرار دیا۔ کہا تو بھی دوزخ میں، اور جو بھی تیرے نقش قدم پر چلیں گے تیرے ساتھ ان کو بھی دوزخ میں داخل کر دیں گے۔ غلطیاں دونوں سے ہوئی، فرق کہاں سے ہوا؟ توبہ کرنے اور توبہ نہ کرنے، استغفار کرنے اور استغفار نہ کرنے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے دوستو، اللہ مغفرت کرے گا سب، اگر کوئی مغفرت چاہے گا تو۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بخشے گا نہیں۔ ایک مشرک لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ سورہ انعام میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 نہیں، 15 نہیں، 18 نبیوں کا نام اللہ نے گنایا اس آیت میں۔ 18 نبیوں کے نام ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نبی رحمت کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ تم نبی رسول ہو، اللہ کے پیارے ہو، اس زمین کے چھاتی پر سب سے مقدس جماعت تمہاری ہے، لیکن شرک اتنا بڑا قبیح جرم ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کی نبوت بھی جاتی ہے، ساری زندگی کے اعمال صالحہ کو بھی اللہ کا رب برباد کر دیں گے اور اس کو بھی دوزخ کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 18 نبیوں کا نام کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر تم شرک کرو گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیاں بھلائیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے بدعتی کی کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی عبادت، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پکا سچا مسلمان ہوں، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، حج کیا ہوں، یہ بتائیے آخرت میں میرا مقام کہاں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تعالی ھذا کان مع النبیین والصدیقین، اگر تمہاری موت کلمہ پہ ہوئی کہ تم نماز پڑھتے رہے، تم رمضان کے روزے رکھتے رہے، یہ سارے اعمال کرتے رہے، اس حالت میں تمہاری موت ہوگی تو اللہ کی قسم تم قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے۔ اب وہ صحابی رسول خوش ہو کر پلٹ کر جاتے رہتے ہیں، ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا اللہ کے نبی نے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے ارجع، لوٹ آئے ادھر، لوٹ کے آئے وہ صحابی رسول، ابھی تک بلا وحی کا فتویٰ دیا تھا، اب وحی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال کے ساتھ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوگے، ان کی فرما برداری کرتے رہو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے تو ان اعمال کے وجہ سے تم نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ لیکن اگر یہ اعمال بھی ہیں، ان کے ساتھ والدین کے ساتھ تم نافرمانی بھی کرتے ہو، ما لم يعق لوالدین، سن لو والدین کی نافرمانی کرنے کے وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے۔ گویا یہ عبادتیں سب بیکار ہو جائیں گے۔ زندگی میں والدین کی نافرمانی ہے، بدسلوکی ہے، بد اخلاقی ہے، ظلم ستم ان کے ساتھ ہے، تو یاد رکھو توبہ کرو گے لیکن اللہ توبہ کو شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ تیسری چیز ہے دوستو۔ چوتھی چیز حرام غذا، کھانا پینا حرام، حرام کی ملاوٹ ہو، حرام کی کمائی ہو، ناجائز چیز کے خرید و فروخت کرتے ہوں، ناجائز چیز بیچتے ہوں، لیتے ہوں، وہی چیز کھاتے ہوں، کھلاتے ہوں، یہ کرنے والا بھی کچھ بھی کر لے اس کی توبہ
قبول نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو رسولوں کا حکم دیا، اللہ نے وہی رسولوں کے امتیوں کو بھی حکم دیا۔ قرآن کے آیت سورہ مومنون، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت سوچو، اللہ تعالیٰ نے رسالت دے دی، توحید دے دی، کہتا یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ صاف ستھری حلال چیز کھاؤ، بدبودار ناجائز حرام غلیظ نہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتا وَعَمَلُوا صَالِحًا، عمل صالح کرنے سے پہلے اپنے رزق کو، کھانے کو حلال اور پاکیزہ کر لو۔ اللہ نے رسولوں کو یہی حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے امتیوں کو بھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سورۃ البقرہ۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں پاکیزہ صاف ستھری چیز دیا ہے، اس چیز کو تم کھاؤ۔ یہ حکم دینے کے بعد رسولوں کو بھی اور پھر امتیوں کو بھی، عوام کو بھی حکم دینے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر کیا جو بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کرتا جاتا ہے، بہت دن تک سفر کرنے کے بعد کعبۃ اللہ پہنچتا ہے۔ یہ بڑی مشکل اٹھا کے گیا تھا، آج کے جیسا مکار ریاکار جو گیا تھا اپنے چیز ساتھ فوٹوگرافر کو لے کر، ویسا نہیں تھا۔ جب سہولت ہے تو اپنے اوپر ظلم کرنا، مشکل ڈال لینا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ جو اس نے کیا غلط 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 ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پسند کرتا کہ اس کے بندے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ اسی لیے سفر میں 4 رکعت کی نماز کو اللہ نے ہلکی کر دیا اور کہا کہ 2 رکعت پڑھو، آسانی پیدا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب 2 چیزوں کا حکم دیا جاتا نبی دیکھتے اس میں آسان کیا ہے، آسان چیز کو اپنا لیا کرتے تھے، مشکل چیز کو۔ جو وہاں تک اپنے پاس مال نہیں پاتا جانے کے لیے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ یہ ڈھکوسلے، ریاکاری، دکھاوا ہے۔ خیر، وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکلات، پریشانیاں، تکالیف اٹھاتے ہوئے پہنچتا ہے کعبۃ اللہ۔ اب کعبۃ اللہ طواف کرتا، یا ربی یا ربی، اے رب بخش دے، اے رب معاف فرما دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش دیا، 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو بخش دیا۔ یہ ہے کہ طواف کر رہا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے رب میری بخشش کر دے، اے اللہ حج کو قبول کر لے۔ لیکن اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی، اللہ اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کے پاس جو فرشتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے بخش دیا، یہ بیچارہ کب سے گڑ گڑا رہا ہے، طواف کر رہا ہے تیرے گھر کا، اس پر رحم کیوں نہیں کرتا، اس کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے فرشتوں کیسے معاف کر دیں، کیسے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبِسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ حَرَامٌ۔ اللہ کہتا ہے کیسے بخش دے، یہ شخص جو کھایا ہے اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، جو پیا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ، جو پہنا اس کے اندر حرام کی ملاوٹ۔ اے فرشتوں کیسے ہم اس کو بخش دیں؟ نہیں بخشتا اللہ تعالیٰ کو۔
اتنے دور دراز، آج کتنے لوگ اس پر ظلم، اس کو دبا لیتے زمین، رشتہ دار کا حق کھا گئے، اس کا باقی ہے لاکھوں، سمجھتے ہیں 50,000-60,000 1,00,000 خرچہ کر کے چلے گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آ گئے تو سب بخشے بخشائے، اور پھول پہن لیتا ہے بیٹا، سمجھتا ہے سب معاف ہو گیا۔ میں نے یہی کی لائبریری میں بہت سال پہلے، تقریباً 15-20 سال پہلے، بڑی کتابیں تھیں، ضائع ہو گئی شاید، ایک کتاب تھی المنتخبات، ایسی موٹی، جس کو لکھا تھا عارف سراجی علیہ الرحمہ نے۔ ان کی وہ لکھی ہوئی کتاب یہاں کی لائبریری میں دیکھا اور پڑھا، عارف المنتخبات، ایسی موٹی سے تھی۔ اس کے اندر ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا تھا۔ ایک قافلہ حج کرنے گیا تھا، اور اس قافلے میں جو سب سے نیک آدمی بستی کا تھا، سب سے بڑا عبادت گزار آدمی جو لوگوں کی نگاہوں میں تھا، اس کو امیر بنا دیا سفر کا۔ گیا وہ قافلہ، حج کیا، حج کے سارے اراکین کیے، اور پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ قافلہ لوٹ رہا ہے۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد جو امیر صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ان کا مقام، ان کی بستی بہت دور تک، وہاں لاش کو اٹھا کر لے کے جانا بڑا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اس لیے ایک بستی سامنے تھی، ان لوگوں کے سامنے بات رکھا، ان لوگوں نے قبر کو کھودا، اور جب دفنانے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کھودتے وقت کچھ نہیں تھا، جب مردے کو اتار رہے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے سانپ آ گئے، بہت سارے سانپ آ گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ کیڑے مکوڑوں کی زمین ہوگی، قبر کو بند کیا، پھر وہاں سے لے کے چلے۔ دوسری بستی آئی تھوڑی دور پر، وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھا، انہوں نے بھی قبر کھودا، قبر کھودتے وقت کچھ بھی نہیں، لاش اتارتے وقت وہاں پر بھی معاملہ سانپ ازدہے کا آ گیا، اس کو بھی دفن بند کر دیا، وہاں سے لے کے چلے۔ ایک بڑی بستی آئی، بستی والوں کے سامنے لاش کو رکھا، لوگ جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کیا کیا معاملہ ہے۔ بتایا بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو کہا ہمارا یہاں قبرستان ہے، ہزاروں قسم کے مردوں کو ہم نے دفنایا ہے، کوئی بات نہیں، ہم قبر تیار کرتے ہیں۔ قبر کھودی گئی، تیار ہو گئی، یہ لوگ جب تک پانی وغیرہ پی لیے، جب وہاں لاش اتار رہے ہیں تو پھر وہی معاملہ، سب بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہیں کہ لوگوں کی نظر پڑی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے۔ بستی والوں نے کہا دیکھو نبی کے صحابی ان کے سامنے بات رکھیں گے۔ وہ آئے، ان کے سامنے جب بات رکھی، ایسا ایسا معاملہ، انہوں نے کہا اب ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1,000 بھی اگر قبر کھودو تو معاملہ یہی ہوگا، کیونکہ یہ کسی زمین کا اثر نہیں ہے، بلکہ اللہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا ہے معاملہ ان کا اللہ کے ساتھ کیا تھا اللہ جانے، اس کے علاوہ ہم لوگوں کو خبر نہیں، اب اس میں ہی ان کو دفنا دو۔ دفنا دیا گیا۔ قافلہ مغموم تھا، رنجیدہ تھا۔ امیر صاحب جو تھے، بستی کے سب سے نیک آدمی جو تھے، جو صالح آدمی تھے، دیندار تھے، تقوی پسند تھے، عبادت گزار تھے، حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، زکاتی بھی تھے، رمضانی بھی تھے، ساری عبادتیں ان میں پائی جاتی تھی، اسی لیے لوگوں نے اپنے قافلے کا امیر بنا لیا تھا۔ قافلہ آیا، اپنے مقام پر پہنچا، لوگ بڑے غم کا اظہار، یہ بات بڑی مشہور ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ ان کے گھر پہ آئے تعزیت کے لیے، تاکہ بچوں کو، بیوی کو تسلی دیں۔ اب یہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے، کچھ لوگ اور آ گئے، کیسا ہوا کیسا ہوا، ایسا ہوا، بیان کرنے لگے۔ ابھی کچھ دیر ہوا تھا بیان کرتے ہوئے
کہ جو مر گئے تھے حاجی صاحب انہوں نے دروازے پہ مارا. لوگ چونکے کہ اتنی تیز آواز کیسی ہے. کہا آپ لوگ جیسا کریں صحیح ہے, بڑے نیک تھے, اچھے تھے. بیوی اب بتا رہی لیکن نہیں بتانا چاہیے, شاید آپ لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے عبرت ہو, اس لیے اللہ نے ایسا بتایا ہے سب کو. کیا بات ہے, تھے ہمارے شوہر بڑا نیک جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو, لیکن شاید یہ ہمارے کرانے کی دکان ہے, جب بستی کے لوگ آتے تو اچھے کوالٹی کی چیز بتاتے, لیکن وزن کرتے ہوئے اندر کے روم سے تھرڈ کلاس کی چیز ڈال دیتے. پیسہ لیتے تھے اچھی چیز کا اور سامان دیتے تھے تھرڈ کلاس کا. ایک عورت کی سمجھ میں آ گیا, پوری بستی والوں کے سمجھ میں نہ آیا. کہا ہو نہ ہو نہیں بتانا چاہیے, لیکن اللہ اس کے ذریعے کچھ آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہے. ہو نہ ہو میرے شوہر کے ساتھ جو معاملہ آپ لوگوں نے دیکھا, جو بیان کر رہے ہیں, یہ حرام کھانے اور کھلانے کے وجہ سے ایسا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کی توبہ عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتا, مغفرت نہیں کرتا, جن کا کھانا پینا لینا دینا حرام ہو. اب آپ لوگ کہیں گے ہو بھائی سب ایسا کر رہے ہیں, کسی کی قبر میں ایسا نہیں ہوتا, یہ کیسا؟ تو بخاری کی وہ روایت اللہ کے نبی اس کا جواب دی ہے. ایک عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے, بہت اچھا کاتب تھا, بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے, بہت اچھا کاتب, لکھنا جانتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کچھ سورتوں کو کہا لکھو, وہ لکھ دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا, عیسائی ہو گیا. ابھی کچھ دن ہوا تھا عیسائی بنے ہوئے, موت ہو گئی اس کی. عیسائیوں نے قبرستان میں دفن کیا, دوسرے دن دیکھا اس کی لاش باہر. وہ لوگ کیا سمجھے کہ مسلمان تھا, مرتد ہو گیا, شاید مسلمانوں نے اپنا غصہ نکالا, قبر سے لاش نکال کر باہر کر دی. دوسرے دن تھوڑی اور گہری قبر کھودا, اس میں دفنایا, لیکن پھر قبر دوسرے دن دیکھتے ہیں لاش باہر. پھر عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں ہی کا کام ہے. اتنی گہری قبر کھودے کہ کچھ کہنے کے نہیں. اب اس میں دفنا دیا. تیسرے دن دیکھتے ہیں عیسائی کا لاش باہر ہے. اب عیسائیوں نے کہا نہیں, یہ مسلمانوں کا کام نہیں. رات بھر بھی کھودتے, اس میں گھس کے نکالتے تو نکال سکتے نہیں. یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے ایسے مناظر دکھا دیتا ہے. سب کے ساتھ ایسا ہمارے اور آپ کی عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسے مناظر آ جاتے ہیں. دوستو یہ نبی نے خود بیان کیا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا, جو مشرک ہو, جو بدعتی ہو, جو ماں باپ کا نافرمان ہو, اور جو حرام کمانے والا, کھانے والا, پینے والا, پہننے والا ہو, ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا, ایسے لوگوں کی اللہ بخشش بھی نہیں کرتا, ایسے لوگوں کی کوئی عبادت بھی رب قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اگر ہے بھی تو اللہ ہماری اصلاح فرما دے. دوستو اسی طریقے سے دعا کے کچھ آداب ہیں. دوستو کچھ آداب ہیں دعا کے. نمبر ایک تو وضو کیا جائے, پہلا ادب. اور دوسرا ادب قبلہ رخ ہو, قبلے کی طرف منہ کرے دعا کے اندر. افضل بہتر ہے, فرض ضروری نہیں ہے, دعا کا ادب ہے.
آپ قبرستان میں بھی جائیں، مردے کو دفنانے کے بعد بھی دعا کرنا ہو تو یہ گھیرا بنا کر دعا کرنا عیسائیوں کا طریقہ، ایمان کا طریقہ، کدھر بھی ہو قبلہ رخ ہو جائیں. یہ دوسرا ادب ہے. تیسرا ادب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، بڑائی، کبریائی، تحمید بیان کی جائے. چوتھا ادب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. پانچواں ادب، خوب زور زور سے مجمع عام میں چیخ چیخ کر رو کر دعا کیا جائے. ہے نا؟ آج جلسہ ہوتا ہے، پہلے دن لوگ کام، تیسرے دن تھوڑا زیادہ، تیسرے دن جب ارے آج دعا ہوگی اس لیے پورا مجمع ہلا بڑھ جاتا. ارے بھائی کیا دعا کی ہے، کیا پکارے، کیا روئے، 1 گھنٹے تک دعا ہوتی رہی. اور کوئی مر گیا، مردے کو جب دعا کرانا ہوتا ہے تو ملاٹوں کو پیسے دے کر لمبی دعائیں. ارے کیا صاحب دعا کی، لوگ خوش ہو جاتے، اللہ بخش دیا. یہ پانچواں ادب. نہیں دوستو، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ اعراف، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم تمہارے رب سے دعا کرو تضرع کے ساتھ، خاک ساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور خفیہ چپکے چپکے دعا کرو. آج ہماری دعائیں مجمع کے ساتھ، چیخنا چلانا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ادب سکھا رہا ہے دعا کا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم تمہارے رب سے دعا مانگو تو تضرع، خاکساری کے ساتھ، خفیہ چپکے چپکے مانگو. یہ ادب ہے دوستو. اب ہمارے اندر یہ ادب کہاں تک پایا جاتا ہے سوچو. اور چھٹواں ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ جوامع الکلم کے ذریعے سے دعا مانگی جائے. جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی لفظ چھوٹا ہو لیکن مفہوم بڑا. آج ہم الفاظ خوب رہتے لیکن مفہوم کھودا پہاڑ نکلا چوٹی. کیسے؟ اب لمبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارا باپ بیٹا اس کو بھی معاف کر دے، اے اللہ دادا بیٹا اس کی بھی بخشش کر دے، اے اللہ میرا بھائی بیٹا اس کو بھی بخش دے، اے اللہ تبارک و تعالی میری بیوی بیٹی ہے اس کو بھی بخش دے، اے اللہ تعالیٰ میرا بیٹا اس کو بھی معاف کر دے، بیٹی کو بھی معاف کر دے، دادا کو بھی معاف کر دے، خالہ کو، دادی کو، سب کو معاف. ارے کیا دعا کیا بھائی، سب کا نام لے لے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، نبی کو پسند نہیں. دعا کیا؟ اللہ میرے پورے گھر والوں کو معاف کر دے. ایزی ہے، آسان. یہ نبی کا طریقہ تھا. نبی کو سب سے پیاری دعا کون سی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے. کیا ابا بھی اچھے تھے، دادا بھی اچھے، اماں بھی اچھے، جورو بھی وفادار، اولاد بھی وفا شعار، اور بھائی بہن بھی رشتہ دار بھی سب اچھے اخلاق مند، پڑوسی بھی بہت محبت کرنے والا، اور دوست و احباب بھی بہت چاہنے والا. کوئی ٹینشن نہیں، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، سب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آ گیا سب چیز. اب سب کو ایک ایک کر کے مانگتے نہیں. یہ اللہ سکھا رہا ہے دوستو. امام مسلم رحمۃ اللہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پسند کرتے تھے جامع الفاظ. لفظ چھوٹا ہو لیکن معنی زیادہ ہو، ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے اور باقی چیزیں چھوڑ دیتے تھے. یہ بھی دعا کا دام ہے.
خوب لمبی لمبی دعا کوئی بڑی چیز نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث دیکھو ایسے جامع الفاظ والی دعائیں ہیں دوستو، یہ بھی دیکھنا. نمبر 7، ہم جو دعا مانگے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، ناجائز گناہ، تعلقات ختم، رشتے ختم، ایسی چیز کے لیے دعائیں نہ ہوں. یہ ہے دعا کے آداب جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے؟ یہ تو پورے رمضان کے ہر لمحے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل یوم فی، رمضان کے تمام دنوں میں ہر دن ہو رات، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. جب انسان سجدے میں ہو، یاد رہے سجدے، لیکن یہ بھی یاد رہے دعا کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے دوستو. بہت سے لوگ سجدے سے مراد بھئی چلو الگ سے سجدہ کرو اور دعا کرو، کتے سریقہ اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے. غلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سجدہ شکر پایا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی قرآن حدیث سے یہ ثبوت نہیں مل سکتا آپ کو کہ دعا کرنے کے لیے نبی رحمت نے الگ سے سجدہ کیا ہو. نوافل پڑھے، وتر پڑھے، ان نمازوں کا جو سجدہ ہوتا تھا اس سجدے میں نبی دعا کرتے تھے. اس لیے دعا کے لیے الگ سے سجدہ نہیں ہے دوستو. سجدہ اسی طریقے سے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے دعا کی قبولیت کا. دوسرا، اذان جب ہوتی ہے اور اقامت جب ہوتی ہے، اذان اور جماعت کے ٹھہرنے میں جو 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے وہ ایسا قیمتی وقت ہوتا ہے، ایسے قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ رب سے دعا مانگتا ہے اللہ اس بندے کو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے. مغفرت چاہتا ہے اللہ بخش دیتا ہے. یہ دوسرا وقت ہے. تیسرا جنگ کا وقت. چوتھا بارش کا وقت. پانچواں سحر کا وقت سب سے افضل وقت ہے. سارے وقتوں میں سحر کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان بتائی ہے. سحر کا وقت وہ توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ایمان والے سحر کے وقت مغفرت طلب کرتے رہتے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہتے. بہت سارے صحابہ کا نام ذکر کرتے ہیں. سورہ آل عمران کے اس آیت کی تشریح میں، تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے اللہ یہ سحر کا وقت ہے اور تیرا وعدہ ہے سحر کے وقت ایمان والے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تو بخش دیتا ہے. یہ سحر کا وقت ہے اس لیے میرے گناہ کو بخش دے. یہ دعا کے قبولیت کے اوقات ہیں دوستو. تو ہم نے اب دیکھیں شرائط کیا ہے دعا کے، توبہ استغفار کے آداب بھی ہو گئے، اوقات بھی آ گئے، اور تیسرے نمبر کے شرائط کیا ہے توبہ قبول ہونے کے. عبادات قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، ایک چیز. اور دوسری چیز نادم ہو، شرمندہ ہو اس پر، اس گناہ پر. تیسری چیز اللہ تعالی سے وعدہ کرے اے اللہ اس گناہ کو اب نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے اللہ معاف کر دے، لیکن پختہ ارادہ کرنا ہے. اور چوتھی شرط جس گناہ
کا تعلق کسی انسان سے ہو، کسی بھائی سے ہو، رشتہ دار سے ہو، اب یہ چیز اللہ کے حوالے نہیں بلکہ نبی نے فرمایا اس بھائی کے پاس جائے، اس کا حق ادا کر دے، یا کہ اس کو کہہ دے بھائی ہمیں معاف کر دے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں آتے ہیں، لوگوں ہم نے اگر کسی کو کچھ کہا ہے تو کہہ لے، ہم نے کسی کو مارا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ موجود ہے، آ کر اپنا بدلہ لے لے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہماری پکڑ نہ کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس طریقے، اپنے اس اعلان، اپنے اس سیرت سے ایمان والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے تمہارا معاملہ ہے تو اللہ سے بھی معاف کراؤ اور اس بندے سے بھی معاف کرا دو، جب اللہ تمہاری قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ چند شرائط آداب تھے دعا کے قبولیت کی۔ اب آئیے ان شرطوں کے ساتھ اب اگر ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، تھوڑا نہیں، کتنا کھینچنا ہے کھینچ لو، حد سے زیادہ اللہ بخشش کرنے والا ہے، مغفرت، لیکن شرط لگا دیا۔ شرط کیا؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، وآمنا، ایماندار ہو، وعمل صالحا، عمل صالح یعنی فرائض کی ادائیگی کرتا ہو، پھر ثم اهتدى، پھر ہدایت پر چلتا ہو۔ صرف رمضانی توبہ استغفار نہیں بلکہ آخری سانس تک ہدایت پر، قرآن و سنت کے راہ پر ہو چلنے والا۔ یہ اگر شرائط ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی چھوٹ رہی ہے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں۔ جب بخشش نہیں تو دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ دوستو اپنا انجام سوچ لو۔ اگر یہ شرط پائی جا رہی، کتنے بڑے بھی گناہ ہوں، کتنے بھی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بخش دیتا۔ آئیے جو ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اس کے فضائل کیا ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمانے جاہلیت میں قتل کیا ہے، ہم نے زمین پر فساد برپا کیا ہے، ہم نے زنا کیا ہے، ہم نے بدکاری کی ہے، ہم نے چوری کی ہے، ہم نے دغا کیا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا اللہ بخش دے گا؟ نبی سے سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت 24 پارے کی یہ آیت نازل کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہہ دو اے نبی، یہ جو اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہیں، کیا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے گناہ، کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے گناہ تم گنا رہے ہو اللہ پورے گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان اور بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا دوستو، کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ اپنے گناہوں کے وجہ سے جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ اپنے نیکیوں کے وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سمجھا نبی سے بھول ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، سبقت لسانی ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے اپنے گناہوں کے وجہ سے جنت میں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے اپنے نیکیوں کے وجہ سے دوزخ میں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکیوں کے وجہ سے جنت میں، گناہوں کے وجہ سے دوزخ میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، نیکیوں کے وجہ سے دوزخ میں، گناہوں کے وجہ سے جنت میں۔ کہا وہ کیسے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، حاجی ہوں گے، نمازی ہوں گے، قاضی ہوں گے، زکاتی ہوں گے، رمضانی ہوں گے، ان کو اپنی عبادتوں میں بڑا فخر ہوگا۔ کبھی اپنا گناہ، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، اور ہم تو تہجد گزار ہیں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد نہیں کریں گے، ہاتھ پھیلا کے نادم ہو کے شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق۔ یہ جن کو اپنی عبادتوں پر، نیکیوں پر فخر ہوگا، یہ فخر ان کو دوزخ کے اندر لے کے جائے گا۔ اور بہت سارے ایسے ہوں گے وہ بڑے بڑے گناہ لیکن بڑے نادم ہوں گے، بڑے شرمندہ ہوں گے، سر جھکا ہوگا، اس گناہ کو یاد کریں گے، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، بہت گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو حقیقت میں اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، آج توبہ کیا، پھر 1 سال کے بعد یاد آیا گناہ وہ کیا تھا، مغفرت طلب کیا تھا، پتہ نہیں اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا، وہ رمضان میں اس گناہ کو یاد کر کے بخشوایا تھا، آج بھی یاد کرے گا تو اس گناہ پہ نادم ہوگا اور کہے گا اللہ بخش دے۔ پھر یاد کرے گا 2 سال کے بعد، کہے گا اے اللہ بخش دے۔ پھر 5 سال کے بعد یاد کرے گا، کہے گا اے اللہ بخش دے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، میں جانتا ہوں جو شخص سب سے پہلے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکالے گا، بڑے مشکل سے گرتے پڑتے آئے گا دوزخ کے کنارے، پھر پلٹ کے دوزخ کی طرف اللہ کی تعریف کرے گا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے، بڑے گناہ یوں بازو میں رکھ دے گا، چھوٹے گناہ، یہ گناہ کیا تھا، ہاں، یہ گناہ کیا تھا، ہاں، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، ہاں، یہ بھی گناہ کیا تھا۔ اب انسان کا دل بیٹھتا جائے گا، یہ تو پورے گناہ گنائے جا رہے ہیں، اب پھر مجھے وہیں داخل کیا جائے گا، پھر پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میں نے سارے گناہ کو بخش دیا، اب جا جنت میں۔ اے اللہ رک، کیا بات ہے؟ یہ تو خالی تھوڑے گناہ تھے چھوٹے جو آپ نے گنائے، ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو یہاں پر نظر ہی نہیں آ رہے۔ سوچو، جس گناہ کو چھپانے کی کوشش یہ کر رہا تھا، اب وہ اللہ کو یاد دلا رہا ہے، اللہ ابھی بہت سے گناہ میں یہاں پر دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، آپ نے تو گنایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مسکرا دے گا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کو یاد کیے اور مغفرت طلب کیے، اللہ نے بخش دیا، پھر یاد کیے کچھ دنوں کے بعد، پھر مغفرت طلب کیے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ میں بخش دیا، دوسری مرتبہ بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو نیکی بنا دیا۔ اسی کا ذکر رب العالمین بیان فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا
وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، توبہ کرتے رہے، اللہ صرف ان کے گناہوں کو بخشے گا نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب یہاں یہ بندہ دیکھے گا صرف اللہ اس کو معافی نہیں کیا، ان سارے گناہوں کو جب میں مغفرت طلب کرتا تھا تو نیکیوں میں تبدیل کرتے گیا، آج انہی کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دوستو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کرو، بار بار بخشش طلب کرو، یہ مومنانہ انداز ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، یہ ہے اللہ کی رحمت دوستو۔ اور پھر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کیا، راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام بخاری نے بخاری میں بھی نقل کیا اور کئی محدثین نے نقل کیا اپنی حدیث کی کتاب میں، کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا کتنے قتل کیا تھا؟ ایک کم 100۔ اب اس کے اندر ڈر خوف پیدا ہوا، جا کے اپنے جیسے کم علم ملاٹے سے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب بتاؤ 99 قتل کیا ہوں، ایک کم 100 بتاؤ، مغفرت بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ نیم حکیم خطرے جان، نیم حکیم خطرے جان۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کم علم والوں سے مسئلہ پوچھا جائے۔ اور آج یہ چیز جو یوٹیوب پہ آ گیا، 2 بات بول دیا، پورا بڑا مفتی کنیش بن گیا ہے، یہ ہے بربادی کا ذریعہ دوستو۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک نشانی ہے دوستو، ایک علامت ہے، کم علم والوں سے لوگ مسائل پوچھیں گے، علم والوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں یہ نتیجہ دیکھو، مولوی صاحب ارے بیوقوف، اتنا قتل کرنے کے بعد اب اللہ سے امید رکھا ہے اللہ معاف کرے گا، جا تیری بخشش نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید کر رہا ہے۔ اس نے کہا جب دوزخی میں جانا ہے، بخشش نہیں ہے تو لاؤ 100 پورا کر دوں، اس کی بھی گردن مار دی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بشارت دینے والے بنو، نفرت دلانے والے نہ بنو۔ کم علمی نے ہم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ پھر کوئی صاحب علم ملا اچھا، اس نے کہا اللہ کی رحمت کو تم معمولی مت سمجھو، ہے دروازہ کھلا ہوا بخشش کا، مغفرت کا۔ ایسا کرو فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اچھے اچھے علماء ہیں، وہاں تمہیں بتائیں گے کہ اللہ کیسے بخشے گا۔ اب نیت اچھی، سفر شروع کیا، اس بستی کا تک پہنچ نہیں سکا، موت کا فرشتہ آ گیا اور وہ قبض کرنے کے در پہ ہو گیا، قبض ہو گئی، مر گیا۔ اب رحمت کے بھی فرشتے آتے ہیں، عذاب کے بھی فرشتے آتے ہیں، جنت کے بھی آتے ہیں، دوزخ میں۔ اب دونوں میں بحث مباحثہ، اختلاف، لڑائی جھگڑا۔ رحمت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، اور عذاب والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ عذاب والے کہتے ہیں اتنا مرڈر کیا ہے، اس کا ایک ہی ٹھکانہ ہے دوزخ۔ رحمت والے کہتے کچھ بھی ہو، یہ تو مغفرت طلب کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اب یہ تو جنت کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اختلاف ختم کرتا ہے اور کہتا ہے ایسا کرو کہ زمین کو ناپ لو، گناہ کر کے جس بستی سے نکلا ہے اس کے قریب ہے، یا علماء کی بستی میں جا رہا ہے مغفرت طلب کرنے کا طریقہ سیکھنے، وہ بستی قریب ہے۔ اب فرشتوں نے دونوں طرف سے ناپا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مر رہا تھا تو گرتے گرتے تھوڑا ہاتھ، جیسے کرکٹ کے کھلاڑی کبھی گر کے کرکٹ کو وہاں
بیٹ کو وہاں چھنگانے کی رکھنے کی کوشش کرتے، ویسے گرتے گرتے بس اتنا آگے کر دیا۔ اب فیصلہ ہو گیا، جو رحمت کے فرشتے ہیں، جنت کے فرشتے ہیں، وہ اچھے انداز میں اس کا استقبال کیا اور لے کے گئے۔ سوچو، نادم تھا، ابھی مسئلہ پوچھنے چلا تھا، اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ نے اس کو بخش دیا اور جنت کا حقدار قرار دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت دوستو۔ اسی طریقے سے دوستو کتنے فضیلت والے ہیں، اگر آپ ہم یہ مقام آج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی رب کی رحمت دیکھ لو دوستو۔ جب ہم بیٹھ کر اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو اب اگر کوئی ولی بازو میں بیٹھ جائے، کہے اے اللہ قبول کر لے، تو بتاؤ خوشی ہوگی کہ نہیں؟ خوشی ہوگی، سکون ملے گا۔ حاجی صاحب بیٹھ گئے ہیں، مولوی صاحب بیٹھ گئے ہیں، خطیب صاحب بیٹھ گئے، عبادت گزار صاحب بیٹھ گئے، میں دعا کر رہا ہوں، یہ آمین کریں، اب گھٹ 100% ہماری دعا قبول ہوگی، ہماری بخشش ہوگی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نزدیکی ہیں۔ لیکن ان سے بڑے کون نزدیکی ہیں؟ ہاں، فرشتے۔ وہ بھی کون سے فرشتے؟ کون سے فرشتے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں سنو، سورہ غافر 24واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم۔ 7 8 9 یہ آیت سورہ غافر کی۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہیں، یسبحون بحمد رب، اور وہ عرش کو تو اٹھائے ہیں اور ساتھ میں اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربهم، اور پھر ان کے اطراف جو ہیں یحملون العرش ومن حولہ، عرش اٹھانے والے فرشتے تو ہیں لیکن ان فرشتوں کے اطراف اور بہت سارے فرشتے ومن حولہ، وہ بھی اللہ کی پاکی اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ۔ اب جو لوگ ایمان لائے توبہ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فاستغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ کتنی پیاری دعا ہے دوستو، کتنے خوش نصیب ہیں۔ کہتے ہیں اے رب العالمین فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، اپنے دامن کو پھیلائے ہیں، نادم ہیں، بس ہم التجا کرتے ہیں، بس ان کی بخشش کر دے۔ فاغفر للذین تابوا، کتنے بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عزت ہے، رب کے اجازت کے بغیر وہ فرشتے زبان کو حرکت نہیں کرتے، گویا اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے کہ جب ہم توبہ کریں، ہم مغفرت طلب کریں، ہم اللہ سے کچھ مانگے تو وہ ہمارے تابع ہو کر ہماری دعا سن کر اللہ سے سفارش کرے، اللہ اس بندے کی دعا قبول کر لے، اس کی بخشش فرما دے۔ گویا ایسے وقت میں بخشش نہ ہونا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا کوئی چانس ہی نہیں، 100%۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو لوگ توبہ کر رہے ہیں، بخشش طلب کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، ان کی توبہ قبول کر لے، بخش دے۔ اور پھر کس کی؟
وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور جو تیرے راستے کی اتباع کر رہے ہیں. یہ رات کیسا گزارنا تقریر کر کے نہیں، یہ تو ٹائم پاس کے لیے، تو روز ہوتا ہے اس لیے کر رہا، ورنہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس لیے 2-2.5 گھنٹہ ہمیں پکانا نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے یہ پورا کر دیں دوستو. اور کس کی؟ جو مغفرت طلب کر رہے ہیں ان کی، اور جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں ان کی بھی. ایک دعا، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اور اے اللہ ان کی مغفرت تو کر دے، ان کی بخشش کر دے، ان کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرما، اور سب سے بڑی چیز اس مغفرت کے برکت کے وجہ سے ان کو دوزخ کے عذاب سے بھی بچا دے. ہم نے صرف گناہ کی بخشش، لیکن وہ فرشتے ساتھ میں اور کیا سفارش کرتے ہیں؟ وقہم عذاب الجحیم. کتنے ہمارے اوپر فرشتے رحم کر رہے ہیں دوستو، کتنے مہربان. رب مہربان تو فرشتے بھی مہربان. وقہم عذاب الجحیم، یہ دو دعا کرتے ہیں. ہم نے خالی بخشش مانگی تھی، یہ ہمارے لیے دوزخ سے آزادی بھی مانگ دیا. اور پھر کیا؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. اے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جنت عطا کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کا وعدہ تو نے ایمان والوں سے کیا. مانگے تھے توبہ، دوزخ سے آزادی بھی ہمارے لیے دعا، اور پھر جنت میں داخل ہونے کی بھی سفارش کر رہے ہیں یہ فرشتے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحکیم. اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اے اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. لیکن اتنے سے اس کو سکون نہیں ملے، اس کی چاہت کیا ہوگی؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کے گھر والے بھی آئے. اب فرشتے آگے کیا دعا مانگتے؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ. اے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے جو توبہ کرنے بیٹھا ہے اکیلے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اگر اصلاح کر لیا اس کا باپ، اس کے باپ کا باپ، اس کا دادا، اس کی بھی بخشش کر دے اور اسی جنت میں داخل کر دے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ. اے اللہ صرف باپ نہیں، دادا نہیں، بلکہ اس کی جورو جو ہے اس کو بھی اکیلے نہ رہنے دے، اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اور اللہ تعالیٰ صرف باپ دادا کو، بیوی کو نہیں، بلکہ اس کے بیٹے بیٹیاں، پوتی نواسی نواسات جتنے ہیں ان لوگوں کے حق میں بھی ہماری سفارش قبول کر دے، ان سب کو جنت میں اس کے ساتھ داخل کر دے. ہم نے مانگا کیا تھا؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ فرشتے جو رب سے سب سے زیادہ قریب ہے کتنی دعا کر ڈالے. جب ہم دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو اتنی سوچ ہمارے اندر بھی نہیں آتی، اتنا دماغ ہمارا بھی کام نہیں کرتا، اتنی عقل ہم کو بھی نہیں رہتی کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہم دعا کر لیں. وہ فرشتے بھولتے نہیں. اور پھر آگے تیسری آیت میں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ. اے اللہ تبارک و تعالی ان کو جو گناہ کیے ہیں اب تو بخش دے، لیکن آئندہ زندگی میں ان کو گناہوں سے بچاتے رہنا. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ. اور جس شخص کو آپ نے اپنے رحم سے گناہ سے بچا دیا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی بہت بڑی کامیابی. کتنی قیمتی دعائیں دوستو، کتنا خوش نصیب ہے اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرنے والا. یہ سب سننے کے بعد بھی فضیلتیں. اب اگر ہم چلے جائیں روڈوں پہ ٹکوریوں کی طرح ٹائم وہاں پاس کریں، ہماری مائیں بہنیں الٹے سیدھے باتوں میں ٹائم پاس کریں تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے دوستو. اتنی بڑی خوشخبری ہے دوستو. اب اس سے اندازہ لگتا ہے
اور تیسری فضیلت سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں لائے گا. جب لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، توبہ استغفار کرنا ترک کر دیں گے، جب ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا. سوچو جو آج آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی ایک وجہ اہم یہ ہے آج مسلمانوں نے گناہوں پر سوچنا، گناہوں پر نادم ہونا، گناہوں پر استغفار طلب کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کے وجہ سے اللہ آج کئی قسم کے عذاب کے اندر ہم کو مسلط رکھا ہے. پھر اس کے بعد یہ تیسری فضیلت ہے. چوتھی فضیلت توبہ استغفار کرنے کی. سورہ نوح فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام کے الفاظ، قوم کے لوگوں کا تم لوگ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے رحمت والی مسرادھار بارش، نہ کھیتیاں برباد، نہ باغیچے برباد، نہ گھر گرے گا، نہ کوئی سونامی آئے گی اور نہ کوئی بہہ کر ہلاک ہوگا. رحمت کی بارش ہوگی اگر مغفرت طلب کرو گے. یمددکم باموال، اور اللہ تمہارے مال میں بہت زیادہ بڑھوتری کر دے گا. وبنین، اور اللہ تم مرد اولاد چاہتے ہو تو مرد کو بھی پیدا کرے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں باغیچہ دے گا جس کے نیچے سے پانی بہتا ہوگا، جس کے بازو سے نہریں جاری ہوں گی. صرف مغفرت طلب کر لو، یہ 4 فضیلتیں، 4 نعمتیں اللہ آپ کو عطا کرے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان. ایک شخص آیا، بزرگ صاحب قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، سب پریشان ہے، دھوپ زیادہ نکل رہی ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، کوئی پیداوار نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کہا اللہ سے مغفرت طلب کرو. چلے گئے. دوسرا آیا، ہمارے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ اب حکیم صاحب تو تھے نہیں کہ 1 مہینے کا دے دیں، علاج کرو، بیٹا ہو جائے گا، بیٹی ہو جائے گا، کورس پورا کرو. کیا کریں؟ کہا اللہ سے مغفرت طلب کرو. اچھا. ایک شخص اور آیا، بہت محتاج ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، گھر کا خرچہ نہیں چلا، کبھی کبھی بھوکے سو جانا پڑتا، کیا کرے؟ کہا اللہ سے مغفرت طلب کرو اپنے گناہوں کی. پھر ایک شخص آیا اور کہتا ہے باغیچے برباد ہو جا رہے ہیں، بارش نہیں، کیا کریں؟ کہا گناہوں کی مغفرت طلب کرو. وہ بھی چلے گا. لوگ بیٹھے رہے، صاحب حسن بصری صاحب 4 لوگ 4 قسم کی پریشانیاں بیان کی، آپ سب کو ایک ہی علاج بتا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا قرآن پڑھا نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مغفرت طلب کرو، اللہ بارش دے گا. تم گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ مال زیادہ دے گا، دکان
چمک جائے گی. اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ تم کو بیٹے بھی دے گا. تم مغفرت طلب کرو, اللہ تمہارے باغیچے کو ہرا بھرا. خود اللہ نے بتایا, میں ان لوگوں کو وہی چیز بتا دیا. یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی, امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا, استسقاء کی نماز پڑھیں گے. لوگ جمع ہوئے, منبر پہ ٹھہرے اور اللہ کی قسم کچھ نہیں بولے, صرف ٹھہرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. لوگوں نے کہا یہ کیا بڑا مختصر. کہا بھائی میں نے ویسے ہی بارش طلب کی ہے جیسے اللہ نے سکھایا. گویا کبھی بارش مانگنے کے لیے ہمیشہ نماز کے علاوہ کبھی کبھی سب جمع ہو کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کی کرتے, تو یہ بھی طریقہ قرآنی اور حدیث کا طریقہ ہے, خلیفہ کا طریقہ ہے. دوستو عمر رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں, یہی آیت پڑھ دی ہے دوستو. تو اس میں کتنی فضیلتیں بیان کی گئی, 4 فضیلتیں دوستو صرف توبہ کرنے سے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر دعا کی, توبہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اے ایمان والو تم سچے دل سے توبہ نصوحا, سچے دل سے تم توبہ کر لو نادم ہو کر. فائدہ کیا ہوگا؟ توبتاً نصوحا. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. توبہ کرنے کے وجہ سے اللہ تعالی تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا, بخش دے گا, معاف کر دے گا. ایک یہ فائدہ ہوگا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئات ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اور اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے پانی بہتا ہوگا. یہ دوسرا فائدہ ہوگا توبہ کرنے کا. تیسرا فائدہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ تعالی قیامت کے دن تمہیں ذلیل رسوا ہونے سے بچا لے گا, عزت عطا کرے گا. اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. جب تم چلو گے پل صراط پر, تمہارے سامنے منافق ہوگا یا پیچھے منافق ہوگا, تو اب اس کا نور بجھ جائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, وہ پل صراط نہیں پار کر سکے گا. تم ایسے وقت میں کہو گے ربنا اتمم لنا نورنا, اے اللہ اس منافق کا, اس شخص کا نور بجھا دیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نور نہ بجھ جائے. اللہ خود کہتا تیرا نور جب تک تو پل صراط پار کر کے جنت میں نہیں جائے گا, یہ نور تجھ کو اللہ عطا کرے گا صرف توبہ استغفار کی وجہ سے. صرف توبہ کرنے سے یہ 4 فضیلتیں ہو گئی. اسی طریقے سے وقت زیادہ ہوگا, ایک فضیلت اور پھر انشاءاللہ کسی فرصت. اللہ ایسے لوگوں کو پاک بنا دیتا ہے. اللہ خود مغفرت طلب کرنے والوں سے محبت کرنے لگتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ویحب المتطہرین, اور پھر ان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری اور دوسرے محدثین نقل کرتے ہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے اور 2 واقعہ ایسے
اور ایک صحابی کا 3 واقعہ، 2 خواتین کا اور ایک مرد کا، ایک واقعہ، اس سے تینوں واقعہ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک خاتون آئی اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ پاک کیسا کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر دیجئے، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آج کوئی اور بتا دے، اڑتی پڑتی خبر ہم یقین کر لیتے، وہاں زانیہ خود کہتی ہے مجھ سے زنا ہو گیا، نبی یقین نہیں کرتے۔ بہت تحقیق، بہت تفتیش کیے، بہت پوچھ تاچھ کیا، بہت سوال، جب یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو کہا احسن الیہا، اللہ اکبر، تھوکا نہیں، بے شرم بے غیرت نہیں کہا، کیا کہا؟ گھر والوں کو لے جاؤ، احسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ، ٹینشن مت دو، لعنتان مت کرو، احسن الیہا۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو لانا اس کو، زچگی ہو جائے گی تو۔ گئے گھر والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اچھا سلوک کرتے رہے، بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زچگی ہو گئی، اب پاک کر دیجیے۔ ایک خاتون کو تو واپس کر دیے تھے اللہ کے نبی، ابھی جاؤ، بچہ معصوم ہے، جب بچہ کچھ کھانے لگے گا اس کے بعد آنا۔ وہ خاتون جلدی جلدی، ایک مومنہ، ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا اس کے سر پر پہاڑ کب گر جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ نظارہ دیکھو مومنانہ انداز ریئل میں۔ نبی نے بھیج دیا، بچہ پیدا ہو تو آیا، نبی نے کہا لے جاؤ۔ جب بچہ بلا دودھ کے رہ جائے گا، کچھ غذا کھانا کھانے لگے گا، روٹی کھانے لگے گا، جب آنا تمہیں ہم پاک کریں گے۔ جلدی جلدی وہ خاتون جو ہے چند مہینوں میں دودھ چھڑا دیا اور کھانے کی عادت ڈال دی۔ پھر آتی ہیں اللہ کے نبی اب پاک کر دیے، کہا بھی بچہ ہاتھ میں دلیل کے طور پر روٹی دے دی تھی اور روٹی بچہ چوس رہا تھا، اللہ کے نبی اب میں اگر نہیں رہو گی تو پھر بھی بچہ زندہ رہے گا۔ یہ ہے گناہوں پر بے قراری، یہ ہے اصل مومن، مومنانہ انداز یہ ہے۔ آج ہم عشق مشق کو تو فخر کرتے ہیں، دوستوں میں بیان کر لیتے ہیں، ایسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، بے حیائی بھی کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت بھی دیتے ہیں، فخر سے بیان بھی کرتے ہیں، گناہوں پہ نادم نہیں ہوتے۔ اس حالت میں موت آئی تو کیا کرو گے دوستو؟ سوچو، کبھی غور کرو آنکھ بند کر کے کہ ہم قبر میں سوئے ہوئے ہیں، کبھی غور کرو میدان محشر میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے، بخاری کی روایت کتاب الرؤیا کے، جب بہت سارے مناظر بتائے گئے تو آپ چیخنے پکارنے کی آواز سنتے ہیں۔ آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں ایک تنور نما گڑھا ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی، جھانک کے دیکھا تو بے شمار مرد عورت اس کے اندر ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، بلکتے ہیں، روتے ہیں، آہ بکا کرتے ہیں۔ اور جب آگ دوزخ کی جوش میں آتی ہے، شعلے ہوتے ہیں تو شعلوں کے ذریعے وہ تندور کے منہ تک آتے ہیں، شعلہ پھر بجھ جاتا ہے تو سب نیچے گر جاتے ہیں۔ پھر یہی منظر برابر نبی رحمت دیکھتے رہے، آپ پریشان ہو کر کہتے ہیں اے جبریل معاذ اللہ، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں، اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے۔ جبریل امی نے کہا آپ کے امت کے یہ وہ مرد اور عورت ہے جو دنیا کے اندر غلط طریقے سے اپنی خواہشوں کو پوری کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ انجام کیا ہوگا دوستو؟ ہو گیا گناہ،
لیکن دروازہ کھلا ہے، اس عذاب سے پہلے توبہ کر لو۔ یہ خاتون جو ہے، اللہ کے نبی دیکھیے بچہ کھا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کہہ دیتے ہیں لے جاؤ بچے کو، اس کی پرورش کرو، اس کا کپڑا مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب لوگ چورستے پہ لا کر رجم کرتے، پتھر مارتے، یہاں تک کہ یہ خاتون وفات پا جاتی۔ غسل دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ٹھہرے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جنازے کا، اللہ کے نبی یہ تو زانیہ ہے، رجم کی گئی تھی، آپ جیسی ہستی رحمت للعالمین جنازے کی نماز ایسے عورت کے پڑھائیں؟ یا عمر لقد تابت توبتا لو قسمت 70 من اہل المدینہ، اے عمر اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت، اللہ کی قسم اس کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 گھروں میں تقسیم کیا جائے تو اس خاتون کے توبہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ 70 خاندان کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کا پاک کرنا دوستو، ایسی توبہ مومنانہ انداز ہے۔ تو خیر توبہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے دوستو، بڑی فضیلت ہے، ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ پھر کسی فرصت میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔